بعد از حمد و صلات واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم سارے اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بلند و بالا پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حدیث پاک ہے، آپ حضرات کی بڑی توجہ چاہتا ہوں، میری آواز کو باہر بھی سنا جا رہا ہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا مدینے کے چاند آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے، یعنی اپنے گھر سے وہ مسجد کی طرف چل پڑے، وہ جتنے قدم چلے گا اللہ ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور فقط ایک نیکی عطا نہیں فرمائے گا بلکہ ہر ایک قدم کے بدلے نیکی تو عطا فرمائے گا، ساتھ ایک گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اور پھر یہیں پر اللہ کی رحمت نہیں رکی بلکہ فرمایا کہ ایک نیکی عطا فرمائے گا، ایک گناہ معاف فرمائے گا، اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ اللہ کی ذات جو ہے اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ اب گھر سے اچھی طریقے سے وضو کیا تو مسجد تک آنے کے لیے بندہ مومن کے واسطے یہ 3 انعام ہوئے کہ آپ اللہ کے گھر کی طرف رہا ہے، اس سے نیکی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے، رب کائنات اس کا ایک درجہ بلند کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ کی رحمت یہاں نہیں رکی، جو ایک درجہ ہے جنت کے اندر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے ایک درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا یہ زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، جتنا یہ زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، جنت میں ایک درجے کا اتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ تو جو گھر سے صحیح طریقے سے وضو کر کے آئے گا اللہ نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، گناہ بھی جو ہے وہ اس کے مٹا دے گا، اس کے درجے بھی بڑھاتا رہے گا۔ یہ تو انعام تھا ابھی راستے کے اندر، یہ انعام تھا ابھی راستے کے اندر۔ جب وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے۔ اب دیکھیں کہ رستے کے اندر آنے کا یہ انعام تھا، اب مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں داخل ہونے پر اللہ کتنی رحمتیں برسائے گا۔ پھر جب بندہ قیام میں کھڑا ہوگا اللہ کتنی زیادہ رحمتیں برسائے گا۔ پھر جب بندہ رکوع کے اندر جو جائے گا اللہ کتنی رحمتیں برسائے گا۔ پھر جب بندہ سجدے میں جائے گا تو کتنی رحمتیں رب فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سمجھیے جو بندہ سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کے رحمت کے دریا میں غوطہ تن ہوتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا وہ اللہ کے رحمت کے سمندر میں غوطہ تن ہوتا ہے۔ ساری نماز کے اندر اتنی برکت انسان کو حاصل نہیں ہوتی، اتنی رحمت انسان کو حاصل نہیں ہوتی جتنی وہ سجدے کے اندر ہوتی، کیونکہ جو کتنی قیمتی اعضاء تھے بندے کی جسم پر، جتنے قیمتی اعضاء تھے وہ سارے کے سارے جو گا کر بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، تو سب سے زیادہ رحمتوں کا نزول سجدے کی حالت کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ سارے رحمت کے دروازے ایک عام عبادت گزار کے لیے ہیں۔ پھر آگے چلیں اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی جو اللہ کے گھر کے اندر آ کر قرآن پڑھتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے کریم آقا رحیم آقا مدینے کے چاند آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد میں اذان دیتا ہے، اذان دے کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، فرمایا روز قیامت اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، اس کی جو گردن ہے وہ سب سے اونچی ہوگی اور چمکدار ہوگی۔ تو اندازہ لگائیں جو اذان دیتا ہے اس کا اتنا مقام ہے، تو پھر جو نماز پڑھاتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا، جو جمعہ پڑھاتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا۔ یہ ساری جو برکتیں ہیں یہ دین اسلام کی برکتیں ہیں۔ بلکہ میرے کریم آقا نے فرمایا
یہ جو مرغا ہے کبھی اسے گالی نہ دو. فرمایا یہ تو صبح بندوں کو اٹھاتا ہے، یہ اپنی انداز کے اندر جو وڈیرے کہتے ہیں اذان دیتا ہے، یہ تو لوگوں کو اٹھاتا ہے. تو فرمایا کہ اس کو گالی نہ دو. ایک جانور وہ اگر فجر کے وقت اٹھائے تو اس کا یہ ادب و احترام ہے، تو پھر اگر اشرف المخلوقات ہو کر، ایک اعلیٰ انسان ہو کر، میرے مصطفیٰ کا غلام ہو کر، جو صبح دوپہر عصر مغرب عشاء جو اذان دے کر اپنے گھر اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اندازہ لگاؤ اس کا پھر مقام کیا ہوگا. اور پھر سب سے بڑھ کر جو عالم دین ہے اس کا درجہ مقام کیا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ جنت میں جاتے جائیں گے جنت میں جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. جو ایک بار جنت میں چلا گیا پھر جنت سے باہر نہیں آئے گا. اللہ کی نعمتیں ہمیشہ اس پر رہیں گی. سارے جنت میں جاتے جائیں گے، لیکن جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا عالم ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا. یہ صحیح حدیث پاک ہے. جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا. فرشتے پوچھیں گے کیا وجہ بنی؟ لوگ تو باغ کر جنت میں جا رہے ہیں، لوگ تو شکر ادا کر رہے ہیں، رب کائنات نے ہمیں جنت عطا فرما دی، آپ رب کی جنت میں داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ عالم کہے گا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا پہلے وہ سارے لوگ کدھر ہیں جن کو میں نمازیں پڑھاتا رہا، جن کو میں جمعہ پڑھاتا رہا، جن کو میں وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، دین اسلام کے مسائل اور قرآن کا پیغام دیتا رہا. وہ سارے مقتدی میرے کہاں پر ہیں؟ جب تک میرے مقتدی جنت میں نہیں جائیں گے تب تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عالم کو یہ حق عطا فرمائے گا کہ شفاعت. ایک عالم کی وجہ سے جو باعمل عالم ہے، جس کی زبان پر پیغام حق ہے، جو کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کرتا، خدا و مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے، جو خالصتاً اسلام کا پیغام دیتا ہے، جس کا جینا مرنا جو ہے وہ دین اسلام کے لیے ہے، مصطفیٰ کی محبت کے لیے ہے، خدا کی محبت کے لیے ہے. پھر ایسی عالم کو اللہ یہ شان عطا فرمائے گا. شان تو اللہ یہ عطا فرمائے گا نا. عالم کا اپنا جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کی اپنی خوبی ہے، نا، بلکہ وہ اس پر اللہ کی عطا ہوگی، اللہ کے حکم سے پھر کہ شفاعت نصیب ہوگی. پھر عالم دین کی وجہ سے ہم جیسے کئی گناہگار اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس واسطے صاحبوں علماء کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر، جن کی سنگت میں بیٹھ کر جو ہے وہ بندہ نیک راہوں کا مسافر بنتا ہے. یاد رکھیں جو بندہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، کردار جو ہے، کردار جو اس نے کام دنیا میں کی ہوتے ہیں اس کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے. کردار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا کردار ہے، ایک برا کردار ہے. اچھا کردار بھی زندہ رہتا ہے اور برا کردار بھی زندہ رہتا ہے. اچھا کردار کیا ہے؟ اچھا کردار یہ ہے کہ بندے نے، اللہ نے اسے دیا ہوا تھا اپنے گاؤں والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بندہ کوئی ایسا کام کر جائے، بہتر کام کر جائے، وہ تو چلا گیا لیکن اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. لوگ جب بھی اسے یاد کریں گے تو نیک نامی سے یاد کریں گے، یار فلاں چودھری صاحب، فلاں بندہ، فلاں انسان، اس نے ہسپتال بنا دیا، جنازگاہ بنا دی، اس نے مسجد بنا دی، اس نے خیر کے کام کیے. تو بندہ تو دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اس کا نام باقی، کردار باقی. چونکہ نیک کام کیے تھے، وہ نماز پڑھتا رہا، قرآن کا پیغام دیتا رہا، تو نیک کاموں کی وجہ سے اس کے جانے کے بعد لوگ اس کے لیے دعا کرتے رہے، اچھے ناموں سے یاد کرتے رہے. یہ کردار اچھا ہے، یہ کردار اچھا ہے، یہ کردار باعث برکت ہے، یہ کردار باعث بخشش ہے کہ بندے کی تعریف ہو جانے کے بعد اچھا بندہ تھا. اور ایک کردار برا ہے، وہ کردار بھی زندہ رہتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کا حق مارا، شاملات پہ قبضہ کیا، ظلم و زیادتی کی، وہ کسی کو مارے کو تنگ کیا، اس نے سود کھایا، شراب پی، برے کام کیے. اب نام اس کا بھی باقی رہا، کردار اس کا بھی باقی رہا، لیکن لوگ اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتے.
میرے کریم 2 جنازوں کی بات ہوئی، ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے والدین آپ پہ قربان جائیں، یہ بندہ بڑا اچھا تھا، یہ بندہ بڑا نیک تھا۔ تو میرے کریم نے فرمایا کہ وجبت، اتفاق ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بندہ بڑا برا تھا، اس کے شر سے لوگ محفوظ نہیں تھے۔ تو میرے کریم نے فرمایا وجبت۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، صحابہ بڑا ادب کے ساتھ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے والدین آپ پہ قربان جائیں، ذرا وضاحت فرما دیں کہ جس بندے کی تعریف ہوئی آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے واجبت فرمایا، اور جس کی تعریف نہیں ہوئی، جس کو لوگوں نے برا بھلا کہا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا واجبت، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے کریم آقا رحیم آقا نے فرمایا سنو لوگوں، جس کے بارے میں لوگوں نے گواہیاں دی یہ بندہ اچھا تھا، یہ بندہ اچھا تھا، اس پر اللہ نے جنت کو لازم کر دیا، جنت کو واجب کر دیا۔ اور جس کے لیے لوگوں نے کہا تھا برا بندہ ہے، اچھا بندہ نہیں ہے، اس کا کردار اخلاق اچھا نہیں ہے، اس پر گواہیوں کی وجہ سے اللہ نے جہنم کو لازم کر دیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ اپنے جو نقش ہیں اچھے چھوڑنے چاہیے، منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں اچھے نکالنے چاہیے، جو کام ہم کرتے ہیں وہ اچھے کرنے چاہیے، تاکہ دنیا کے اندر اللہ ہمیں اچھائی کا صلہ دیتا رہے، قبر میں ملے، حشر میں ملے، لیکن ہمارے چلے جانے کے بعد کہ دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے بڑے آباء و اجداد نہ وہ زندہ رہے نہ ہم زندہ رہیں گے۔ ایک خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اب بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، باقی ہر شے کو فنا ہے، ہر شے تباہ و برباد ہو جانی ہے، لیکن جس نے اپنی زندگی اللہ رسول کے نام پر گزاری ہے وہ نام ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دیکھیں نا، حضرت امام حسین کا کردار بھی زندہ ہے اور یزید کا کردار بھی زندہ ہے، نام دونوں کے باقی ہیں، لیکن جب بھی کردار حسین کی بات ہوتی ہے لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں، لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی داستانیں بچوں کو سنائی جاتی ہیں، اور انہوں نے تو دین اسلام بچانے کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، تن من دن، اب سب کچھ جو ہے وہ نانے کے دین پہ قربان کر دیا۔ آج اذانوں کے اندر نام ان کا ہے، آج نمازوں کے اندر نام ان کا ہے، آج محفلوں کے اندر نام ان کا ہے، اس لیے کام اچھا کر گئے تو کردار اچھائی کے حوالے سے باقی رہا۔ اور دوسری طرف یزید تھا تو دیکھیے اس نے جو ہے وہ اتنا گناہ جرم کیا کہ نواز رسول کو شہید کر دیا، پورے کام کیے، شراب نوشی کی، خانہ کعبے پہ حملہ کیا۔ آج اس کا نام تو باقی ہے لیکن لعنت تو اس پہ پڑ رہی ہے، لوگ پورے الفاظ کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ یزید کی قبر اگر پوچھیں کہ یزید کی قبر کدھر ہے کسی کو معلوم نہیں، لیکن امام حسین کی مزار پاک پہ چلے جائیں، آپ دن کو جائیں یا رات کو جائیں، وہاں دیوانے آپ کو درود و سلام پڑھتے نظر آئیں گے۔ تو کردار 2 قسم کے ہیں، کردار اچھے بھی ہیں اور کردار برے بھی ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس واسطے ہمیں چاہیے اپنے کردار کو، اپنے نشانوں کو اچھا کریں، اچھے نشان چھوڑیں، تاکہ دنیا سے جانے کے بعد منو مٹی کے نیچے ہم جب جائیں گے نہ جانے کتنی دیر ہم قبر میں لیٹے رہیں گے، لیکن جب تک لوگ ہمیں یاد کریں تو اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ دیکھیں یہ دادا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا عرش پاک ابھی گزرا ہے، تو پوری دنیا سے جو ہے وہ آس پہ رسول وہاں پر آتے ہیں، اور اس سے مبارک پر تو بے شمار ہجوم تھا، بڑے بڑے علماء کرام، اس دور کی جو علماء کرام حق کی نشانی سمجھے جاتے ہیں، وہ سارے در دادا میں بیٹھ کر ان کی صفات بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا، علماء حق کا آج 10 صدیوں کے بعد بھی وہاں جمع ہو جانا یہ بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ لوگ حق پر تھے، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کی زندگی ساری حق پر تھی۔ اس واسطے آج ان کا نام باقی، کردار باقی، اور آج بھی ان کی جو قبر مبارک ہے وہاں سے لوگوں کو فیض مل رہا ہے۔ یاد رکھیں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری یہ امت ساری کی ساری کبھی برائی پر اکٹھی نہیں ہوگی، برائی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ تو دور حاضر کے اندر اگر دیکھنا ہو حق پر کون ہے، حق کا مسلک کون ہے، تو پھر اللہ کے ولیوں کے مزار دیکھ لیں،
کہ جو اس دور کے بڑے بڑے عالم جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، جو دین کے بڑے بڑے پیغام اور فتوے دینے والے ہیں، وہ سارے عالم دین، عام بندوں کی بات نہیں کر رہا، سارے عالم بیک وقت اٹھتے پاک پہ جمع تھے، یہ بتا رہے تھے کہ لوگوں اس دور کے اندر بھی اور پچھلے دور کے اندر بھی داتا علی حجی ولی اللہ کے ولی تھے، اور ان کا پیغام وہ پیغام حق تھا کہ جس نے برصغیر پاک و ہند کی تقدیر کو بدل دیا۔ داتا علی حجویری جب لاہور آئے تو یہ کفرستان تھا جہاں کافر تھے، لیکن آپ کی تبلیغ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ نے آ کر یہاں مسجد بنائی۔ تو یاد رکھیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مسجد بناتا ہے۔ اور کشف المحجوب جو آپ کی کتاب ہے، جب کھولیں تو سب سے پہلا جو باب ہے وہ علم سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی تعلیم یہ ہے، علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ آپ بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ جب دین کا علم ہوگا تو عالم ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پھر مسجد بنائی، اور مسجد بنا کر یہ پیغام دیا کہ مزاروں پر میلے ٹھیلے نہیں لگتے، بلکہ نماز مزاروں کے اوپر 5 وقتی اذان ہوتی ہے، اور عاشق رسول جہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو رب کائنات داتا علی حجویری کا جو فیضان ہے وہ ہم سب کو بھی عطا کرے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ جنہوں نے نیک کام کیے کردار ان کے زندہ ہیں، جنہوں نے برے کام کیے کردار ان کے بھی باقی ہیں، لیکن برے کام کرنے والوں کو لوگ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے، لیکن جو نیک کام کرنے والے ہیں، جن کے کردار اچھے ہیں، قیامت تک کے لیے پھر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو اسلام کا پیغام، دین کا پیغام، رب کائنات کا پیغام یہی ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ بادشاہ ہے، ہماری نمازیں پڑھنے سے اس کی بادشاہت بڑھ نہیں جائے گی، اور ہماری نماز نہ پڑھنے سے اس کی بادشاہت کم نہیں ہو جائے گی۔ بس اللہ چاہتا ہے میرے بندے عبادت کریں تاکہ عبادت کے ذریعے میں ان کی بخشش فرما دوں۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے وہ سکون میں رہیں، اطمینان میں رہیں، امن کے اندر رہیں۔ جتنا ہم امن میں رہیں گے، یہ دیکھیں نا، ہمیں کہا کہ اگر ایک نماز ہے، اکیلے نماز پڑھو گے، اللہ ایک نماز کا ثواب عطا فرمائے گا، اور وہی نماز اگر محلے کی مسجد کے اندر باجماعت سارے مومن، سارے دیوانے، سارے عاشق رسول اگر قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر محبت سے کھڑے ہوں گے، پیار سے کھڑے ہوں گے، اتحاد سے کھڑے ہوں گے، خوشی سے کھڑے ہوں گے، ان کا کھڑے ہونا اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ اللہ فرمایا اب ایک نماز کا ثواب، ایک گناہ نہیں عطا کروں گا، بلکہ میں یہ جو ہے وہ 7 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا، بے شمار جو ہے اس کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو صاحب رب کائنات ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اور صالح عمل کرنے کا بہترین طریقہ اور خود کو تبدیل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک ہی ہے، ہم سارے در مصطفیٰ پہ آ جائیں۔ جن کاموں کے کرنے کا میرے مصطفیٰ نے حکم دیا ہے ہم وہ سارے کام کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے میرے مصطفیٰ نے ان کاموں سے منع ہو جائیں۔ جو چاہتا ہے میں ولی بن جاؤں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کی جائے۔ جب شریعت کی پابندی کریں گے، نیک کام کریں گے جن کا حکم ہے، اور برے کاموں سے منع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ وقت آئے گا ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اور وہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے، طریقہ وہی ہے جو حضرت اقبال نے جواب شکوہ کے آخر میں فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے نبی یہ آرزو کرتے رہے کہ یا اللہ بے شک ہمیں نبوت نہ عطا فرما، ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنا دے، لیکن صاحبو یہ سعادت ہماری، یہ مقدر ہمارا کہ ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ میرے آقا تو اتنی رحمت والے ہیں، اتنے رحیم آقا ہیں، میرے آقا کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، ایسی رحمت بن کر آئے کہ میرے کریم آقا کے آنے سے قبل، ابھی ربیع الاول بھی آنے والا ہے، تو یہ میرے مصطفیٰ کے تذکرے ہر گلی کوچہ کے اندر ہوں گے، ہر گاؤں، ہر گلی، ہر ملک کے اندر میرے آقا کے تذکرے ہوں گے کہ میرے کریم آقا کے آنے کے بعد دنیا کے اندر بہار آئی۔ جب میرے کریم آقا اب دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، عرب معاشرے کی حالت یہ تھی
کہ لوگ اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر منڈیوں کے اندر بیچا کرتے تھے، لوگ اپنے باپوں کو منڈیوں کے اندر بیچا کرتے تھے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہوتی، لڑائی اتنی طویل ہو جاتی کہ صدیوں تک وہ لڑائی رہتی، اتنی جہلیت تھی۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم آئے، وہ آپس میں لڑنے والے ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے واسطے تیار ہو گئے، وہ بائی بائی بن گئے، اور سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، در مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔ میرے کریم جب آئے، ایسی بہاریں آئیں۔ آج جو ماں کو رشتہ ملا ہے میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے، آج جو باپ کو مقام ملا ہے میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے، آج جو بیٹی کو عزت ملی ہے میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ جس ماں کو لوگ کندھوں پہ اٹھا کر بیچا کرتے تھے، میرے کریم نے فرمایا لوگوں یہ ماں بیچنے کے واسطے نہیں ہے، بلکہ ماں کے قدموں کے لیے بیٹی کے واسطے جنت ہے، بیٹی کے واسطے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ مقام عطا فرمایا، اور فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا یہ مقبول حج کا ثواب، یہ مقبول حج کا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں باپ کو یہاں مستی نہیں ہے، باپ تو جنت کا سینٹرل گیٹ ہے، یہ تو بڑا گیٹ ہے، یہ کھلے گا تو آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی جس پر باپ راضی ہے اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ بیٹی جس کو لوگ بیچا کرتے تھے، میرے کریم نے آپ کا فرمایا لوگوں یہ بیٹی تو گھر کی رحمت ہے، یہ بیٹی تو گھر کی رحمت ہے۔ حاتم تائی اس کی بیٹی گرفتار ہو کر میرے کریم کی بارگاہ کے اندر آئی، وہ کافر کی بیٹی تھی، حاتم تائی بہت بڑا سخی تھا، اس کی بیٹی گرفتار ہو کر جب میرے مصطفیٰ کے سامنے آئی تو کریم نے کیا دیکھا کہ اس کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ میرے کریم بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، اپنی کالی کمری اتار کر اس کو چادر پہنا دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں فرماتے، ہم اسے کو چادر دیتے، آپ کی تو کالی کملی مبارک ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، یہ تو کافرانہ پاک ہے، آپ کی پاک چادر۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سنو، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کو جو مقام ملا یہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ غریبوں کو غربت سے، غلاموں کو غلامی سے نکالا ہے تو میرے مصطفیٰ نے، اور بڑے بڑے غریب لوگ میرے کریم کی بارگاہ کے اندر آتے، میرے مصطفیٰ ایسی خیرات عطا فرماتے کبھی دوبارہ کسی اور سے مانگنے کی حاجت نہ رہتی۔ ایک بندہ عربی تھا، اچھے خاندان سے تعلق تھا، بہت بڑا اس کا خاندان تھا، لیکن غریب تھا۔ میرے کریم آقا رحیم آقا مدینے کے جان، آمینہ کے لال احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سارے پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اتنے بڑے در کے اندر میں حاضر ہوا ہوں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میری مدد فرمائیں۔ تو میرے کریم آقا کے پاس ایک جنگ سے بے شمار بکریاں حضور کے حصے میں آئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہیں وہ ساری خالی جگہ ان بکریوں سے بھر جاتی تھی، اتنی زیادہ بکریاں تھی ہزاروں کی تعداد کے اندر۔ جب سائل نے سوال کیا کہ میں بڑا ماڑا ہوں، میں بڑا غریب ہوں، مجھے کچھ بکریاں عطا فرما دی، درائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا جاؤ یہ ساری کی ساری بکریاں میں تجھے عطا فرما دوں۔ وہ ساری بکریاں عطا فرما دی، وہ اپنے قبیلے میں واپس کیا، کہا لوگوں میں سے سخی سے مل کر آیا ہوں، اللہ کے محبوب سے بڑا سخی کون ہوگا؟ وہ تو اللہ کے محبوب ہیں جن کو عطا کرنے والا خدا ہے۔ خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا واللہ یعطی انا قاسم، کہ وہ خدا مجھے عطا کرتا ہے اور میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ جیسا سخی تو کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جب اس بندے نے اتنی زیادہ بکریاں دیکھی حیران ہوا، اپنے خاندان میں گیا، اپنے گاؤں میں گیا، اپنے علاقے میں گیا، اپنے قبیلے میں گیا، کہا لوگوں سنو میں اتنے بڑے سخی سے مل کر آیا ہوں، ایک بار جو کسی کو عطا کر دیتے ہیں اتنا زیادہ عطا کرتے ہیں پھر کسی اور سے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی، کسی اور در پہ مانگنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اور میرے کریم آقا ایک بار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ مکے کی کسی چوراہے کے اندر کافی زیادہ رش ہے، تو آپ نے دیکھا کہ میں دیکھوں یہ رش کیسا ہے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ حاتم تائی جو بہت امیر تھا، بڑا سخی تھا، اس کا بیٹا کھڑا ہے، وہ عدی، اس کا بیٹا عدی کھڑا ہے، عدی بن حاتم، اور وہ اپنے باپ کے لوگوں کو قصے سنا رہا ہے
کہ میرا جو باپ تھا بڑا امیر تھا، بڑا زیادہ وہ کسی کو عطا کرتا تھا، اگر ایک دروازے سے کوئی سوالی آتا وہ اسے پیسے دیتا، اگر وہی سوالی دوسرے دروازے پہ آتا منع نہ کرتا پھر دیتا، وہی سوالی اگر تیسرے دروازے پہ آتا، حتیٰ کہ 8 دروازے تھے میرے بابا کی حویلی کے، اگر جو سائل ہے ایک سائل 8 دروازوں پہ آتا تو میرا باپ کبھی خالی نہ موڑتا، کبھی جھڑکتا نہ۔ جب یہ بات سنی امام حسین نے تو دل میں خیال آیا شہر میرے نانے کا ہے، شہر میرے نانے کا ہے اور تعریفیں کسی اور کی ہو رہی ہیں۔ کہا عدی سنو پھر، تو اپنے بابا کی بات سنا رہا ہے، آج تجھے میں اپنے نانا کی بات سناؤں۔ تیرا باپ تو اتنا سخی تھا، اگر ایک دروازے سے سائل آتا اسے دیتا، پھر دوسرے پہ دیتا، تیسرے پہ دیتا، حتیٰ کہ 8 تک وہ آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلے دروازے سے جب وہ لیتا تو سائل کی ضرورت پوری نہ ہوتی، جو اسے حاجت ہوتی وہ پوری نہ ہوتی، اس واسطے وہ دوسرے پہ آتا، حاجت دوسرے پہ پوری نہ ہوتی پھر وہ تیسرے پہ آتا۔ کہا سنو میرے نانے کی سخاوت ایسی تھی، میرے کریم کی سخاوت ایسی تھی، اگر ایک بار در مصطفیٰ پہ کوئی آ جاتا سوال کر دیتا وہ اتنا عطا کرتے عمر بھر کسی اور سے مانگنے کی حاجت نہ رہتی، عمر بھر کسی اور سے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اتنے کریم میرے آقا تھے، اتنے سخی میرے آقا تھے، اور یہ صرف صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بات دھیان سے سننا، بے شمار آیات کا خلاصہ، حدیث کا خلاصہ، یہ رحمت کرم صرف صحابہ پہ نہیں تھا، آج ہم پہ بھی ہے، آج ہم پہ بھی ہے۔ آج ہم بھی اگر در مصطفیٰ سے مانگے وہ آج بھی عطا کرتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں، اللہ ان کو عطا کرتا ہے، وہ اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے آگے جو دیوار ہے وہ گناہوں کی دیوار ہے، ہمارے آگے جو دیوار ہے بے یقینی کی دیوار ہے، ہمارے آگے جو دیوار ہے بدعقیدگی کی دیوار ہے۔ یہ ساری دیواریں ہٹا کر آج بھی مصطفیٰ سے مانگے، اپنے غلاموں کو وہ آج بھی عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کتنے قریب تھے، کتنا عطا فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس تھیلے کے اندر چند چھہارے یا کھجوریں تھی، کلو تو ہوں گی تھیلے کے اندر، تو کہتے ہیں وہ کھجوریں لے کر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا آقا اس تھیلے پر برکت کی دعا کر دیں، یہ جو کھجوریں تھوڑی ہیں برکت کی دعا کر دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے چند کھجوریں نکالی، اپنے دست مبارک میں پکڑی اور کچھ پڑھ کر اس پہ دم کیا۔ معلوم ہوا کہ کلام الہی یا کچھ پڑھ کے دم کرے تو یہ سنت ہے، یہ سنت فتویٰ نہیں ہے، منع نہیں بلکہ سنت ہے۔ میرے حضور نے برکت کی دعا کی، کچھ پڑھ کے پھونک ماری، برکت کی دعا کی اور پھر دوبارہ وہ کھجوریں تھیلے میں ڈال۔ کہا ابو ہریرہ جاؤ لے جاؤ، تو کبھی تھیلے کو انڈیلنا نہیں ہے، یکدم ساری کھجوریں باہر نہیں نکالنی، جتنی حاجت ہوگی اتنی کھجوریں نکال لینا، تو ساری یکدم کھجوریں نہیں نکالنی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چلا گیا، وہ کھجوریں جو تھوڑی سی کھجوریں تھیں، اتنی برکت پڑی، اتنی برکت پڑی، برکت کیوں نہ پڑتی، دعا میرے مصطفیٰ نے فرمائی تھی برکت، فرماتے اتنی برکت پڑی کہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ساری زندگی جب تک میرے حضور ظاہری حیات رہے تو ساری زندگی حضور کی اس تھیلے سے میں کھجوریں نکالتا، خود بھی کھاتا، غربا میں تقسیم بھی کرتا، مہمانوں کو بھی دیتا، لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ظاہری پردہ فرمایا، پھر دور آتا ہے غار جار کا، مزار جار کا، خلیفہ اول انبیاء کے بعد جن کا مقام ہے حضرت امیر المومنین حضرت صدیق اکبر کا دور آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں 2.5 سال آپ نے حکومت کی، 2.5 سال کے عرصہ کے اندر وہ جس تھیلے پہ میرے مصطفیٰ نے دم فرمایا تھا میں کھجوریں نکالتا، خود بھی کھاتا، غربا میں تقسیم کرتا، کھجوریں پھر باقی۔ اب میرے حضور کے دیوانوں بڑی توجہ چاہتا ہوں، فرماتے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری انہوں نے پردہ فرما لیا، تو پھر دور آتا ہے خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 10 سال آپ نے حکومت کی، ہمیں 10 سال کے عرصے کے اندر وہ جو تھوڑی سی کھجوریں تھیں
میں خود بھی کھاتا، غریبوں کو دیتا، دوستوں کو دیتا، مسافروں کو دیتا، مہمانوں کو دیتا۔ میں نے ٹنوں کے لحاظ سے، ٹنوں کے لحاظ سے کھجوریں نکال کے تقسیم کر دی، تو فرمایا کھجوریں پھر باقی۔ اب 10 سال کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب نے وصال فرمایا، پھر دور آتا ہے حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ وہ شرم و حیا کے کہہ کر ان کا دور 12 سال رہتا ہے۔ کتنے سال؟ سارے بولے کتنے سال؟ 12 سال۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ سنا رہا ہوں کہ 12 سال کے عرصے کے اندر وہی میرا کام تھا۔ وہ جس کھجوروں کے تھیلے پہ میرے کریم نے برکت کی دعا کی تھی، وہ خود بھی کھاتا، غربا کے اندر، یتیموں کے اندر، بیواؤں کے اندر، ماڑوں کے اندر، حاجت مندوں کے اندر میں تقسیم کرتا۔ تو فرمایا کھجوریں پھر باقی۔ کہ جب ایک فتنے نے جو ہے وہ لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا، ان کی شہادت کی وجہ سے دکم پیر تھی، وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا، وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا، اور شہادت عثمان غنی کی وجہ سے وہ برکتیں جاتی رہی، کیونکہ اتنا بڑا سانیہ ہوا تھا، تھیلا گم ہوا تو وہ برکتیں جاتی رہی۔ تو میرا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے صاحبو، وہ تھیلا گم نہ ہوتا۔ آج بھی اگر وہ تھیلا ہوتا تو ساری دنیا کے اندر کھجوریں تقسیم کرتے، کھجوریں کبھی ختم نہ ہوتی۔ کیوں؟ دعا برکت کے میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی، دعا مصطفیٰ نے عطا فرمائی، اور کھجوروں کو بڑھانا یہ رب کائنات کا کام تھا، یہ رب کائنات کا کام تھا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر تھیلا باقی ہوتا تو قیامت تک کے لیے اپنے بھی کھاتے، بیگانے بھی کھاتے، کبھی کھجوریں ختم نہ ہوتی۔ دعا میرے مصطفیٰ نے فرمائی۔ تو پھر وہی بات وہ آج بھی عطا کرتے ہیں۔ آج ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، آج ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ محبوب کریم کا وسیلہ ڈال کر جب خدا سے مانگا جائے، پھر خدا بھی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ویسے تو وہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ جو مصطفیٰ کو ہی نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خدا کو ہی نہیں مانتے، جو اسلام کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو کافر ہیں، اللہ تو ان کو بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تو ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب کوئی وسیلہ مصطفیٰ سے مانگتا ہے، اللہ خوش ہو کے عطا فرماتا ہے، اللہ خوش ہو کے عطا فرماتا ہے۔ لیکن مانگنے کا سلیقہ ہمیں نہیں، ہماری دعاؤں میں یقین نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں، اللہ سے جب مانگے، طریقہ بتایا مانگنے کا، کہا یہ نہ کہیں کہ یا اللہ فلاں چیز عطا کر، چاہے عطا کر چاہے نہ عطا کر، بے یقینی سے دعا نہ مانگے، بلکہ یا اللہ عطا کر، آنسو بہائیں، رونے والا منہ بنا لیں، اور دعا تب قبول ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں دعا مانگنے کے بعد انتظار میں رہیں، شدت انتظار میں رہیں کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اللہ جلدی دعا قبول فرمائے، اس سے یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ ہمارے آگے جو آڑ آتی ہے وہی بات وہ ہمارے گناہوں کی آتی ہے، بے یقینی کی آتی ہے، بد عقیدتی کی آتی ہے۔ وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ علامہ کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے۔ ایک بندہ مومن کو نظر آتا ہے کہ تجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ اس واسطے تیری نگاہ پاک نہیں ہے، تیرا دل پاک نہیں ہے، تجھے ابھی عشق نہیں ہے۔ آ کرے مصطفیٰ پہ عشق کر، اسلام سے عشق کر، قرآن سے عشق کر، خدا سے عشق کر، مصطفیٰ سے۔ جب عشق کرے گا تیرے لیے سارے پردے کھل جائیں گے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، جب عشق سکھاتا ہے اداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رادی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ علامہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے نام، وہ عطار کا نام ہو، وہ رومی کا نام ہو، وہ راضی کا نام ہو، وہ غزالی کا نام ہو، یہ وہ نام ہیں کہ جن کے فیض سے دنیا بدلی، جن سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ کہ جتنے بڑے نام ہیں یہ سارے فجر سے پہلے اٹھا کرتے تھے، یہ فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ ان کے رونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ چیزیں عطا فرما دی۔ آج زمانے میں ان کا نام زندہ ہے، زمانے میں فائدہ مند لوگ بنے،
جو روتے تھے، تو اقبال کا یہ شعر فرمایا، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ کہ لوگو قرب خداوندی حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر تہجد کے وقت رویا کرو، اس وقت آنسو بہایا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اس وقت اس کی رحمت جوش کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کو اس وقت اٹھ کے روتا ہے جب سارے سو جاتے ہیں، جب سارے سو جاتے ہیں پھر دیوانے اٹھ جاتے ہیں۔ جو دیوانے ہوتے ہیں، جو مستانے ہوتے ہیں، وہ کہا تھا نا، یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، حقیقت میں صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا برم رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ جو صوفیاء ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جب ساری دنیا غفلت کی چادر اوڑھ کے سو جاتی ہے پھر دیوانے اٹھ جاتے ہیں، وہ مصلا بچھا لیتے ہیں، پھر وہ قیام کرتے ہیں، پھر وہ رکوع کرتے ہیں، پھر وہ سجود کرتے ہیں، پھر وہ قرآن پڑھتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اور خدا سے اس کی محبت مانگتے ہیں، اس کا عشق مانگتے ہیں، اس کی قربت مانگتے ہیں۔ جب مانگتے ہیں تو اللہ پھر عطا بھی کر دیتا ہے۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا، پچھلی رات دی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، پچھلی رات دی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے تائیں کھلا ہے دروازہ۔ وہ وقت ہوتا ہے کہ صاحبو جب بڑی گہری نیند آتی ہے، لیکن وہی وقت ہوتا ہے خدا سے مانگنے کا۔ تو میری دعا ہے رب کائنات ہمیں اس وقت اٹھ کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اقبال نے کہا تھا، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اور اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جس رزق میں حلال کا شک ہو، حرام کی کمائی ہو، یا جس رزق کے اندر یہ شک ہو، جس کام کے اندر یہ شک ہو، خدا ناراض ہو جائے گا۔ تو علامہ کہتا ہے کہ عاشقوں کے لیے اس رزق سے پھر موت اچھی ہے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پرواز کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنا، مصطفیٰ کریم کو راضی کرنا۔ فرمایا وہ سارے گناہ والے کام جو پرواز کے اندر، جو منزل کے اندر خرابی کا باعث بنتے ہیں، آڑ بنتی ہے، ان کاموں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو سیدھا کر کے پھر منزل کی طرف چلیں، اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ اقبال کہتے ہیں، نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوشت ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ علامہ اقبال گھروں کے اندر جو بڑے ہیں یا قوم کے لیڈر ہیں، جو چاہتے ہیں ہماری اولادیں، ہمارے لوگ نیک راہوں کے مسافر بنے، ان کو اقبال کہتا ہے کہ گھر کا بڑا ہے، نوجوانوں کو سمجھاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، اگر یہ نیک نہیں بنتے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کی نصیحت کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا یہ نیک راہوں کے مسافر بن جائیں گے۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، مسلمانوں کے نوجوان جو ہیں بڑے اچھے ہیں، مسلمان بڑے اچھے ہیں، لیکن سست ہیں۔ جب ان کے یہ بیدار ہوں گے، سستی دور ہوگی، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ نیک راہوں کے مسافر بن جائیں گے۔ نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فردانہ، کم کوشت ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، اور آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ علامہ اقبال کہتا ہے مرد دلیر وہ ہوتے ہیں، اللہ کے شیر وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، حق پر ڈٹے رہتے ہیں، حق کی راہوں کے مسافر بنے رہتے ہیں۔ اگر حق پر کوئی مصیبت آ جائے اپنا موقف نہیں بدلتے، اپنا موقف نہیں بدلتے، جان تو جا سکتی ہے لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑتے۔ کربلا کا میدان ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، امام حسین کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی سیرت یہی پیغام دیتی ہے۔ گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن حق سے پیچھے ہٹا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ساری مضبوطیاں، یہ ساری تبدیلیاں ہمارے اندر اگر آئیں گی تو ایک ہی وجہ ہے، ہم دامن مصطفیٰ پکڑ لیں، درود پاک پڑھا کریں، مصطفیٰ کی سیرت و کردار کی باتیں پڑھا کریں، علماء کو بلا کے سنا کریں۔ جب کریم کی محبت پیدا ہو جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ علامہ اقبال سے پوچھا گیا تھا نا کہ نوجوان نسل اور یہ مسلمان، یہ موبائل کا دور، اگر پورے کاموں کی طرف جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو
تو ان کا کیا علاج ہے؟ تو اقبال نے فرمایا تھا مسلمانوں کا، نوجوانوں کا ایک علاج ہے، ان کو مصطفیٰ کے زمانے کی باتیں سنائی جائیں۔ وہ جو میرے مصطفیٰ نے جنگیں لڑی تھی، وہ جو کردار پیش کیا تھا، وہ جو اخلاق پیش کیا تھا، میرے مصطفیٰ کی باتیں سنائی جائیں۔ شراب کہن کہتے ہیں پرانی شراب کو، یعنی پرانی باتوں کو۔ تو اقبال نے شعر میں لکھا، کہا کہ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کے اڑا، میری خاک جگنو بنا کے اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یعنی تو صاحبو میرا اور آپ کی کامیابی صرف اسلام کی طرف ہے، مصطفیٰ کی غلامی کی طرف ہے۔ میرے وہ کریم آقا، اتنے حسین آقا، اتنے کریم آقا، آپ کے ذوق کے لیے میں یہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں، بڑے دھیان سے، بڑے توجہ سے سننا۔ حضرت ابو طفیل، ماشاءاللہ ہمارے بھائی علامہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت ابو طفیل وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں دنیا سے گئے۔ سارے صحابہ پردہ فرما چکے تھے، سب سے آخر پہ جو صحابی دنیا سے گئے ہیں وہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک بار وہ کوئی اجتماع تھا عمرہ کے لیے، حج کے لیے، وہ حرم کعبہ کے اندر موجود تھے، خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے۔ تو کیا دیکھا کہ مسلمانوں کا جمع غفیر ہے، تابعین موجود ہیں۔ تو ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر حضرت ابو طفیل نے آواز دی، کہا لوگو سارے کے سارے میرے پاس آ جاؤ۔ جب دیکھا لوگوں نے ایک صحابی آواز دے رہا ہے تو سارے کے سارے اکٹھے ہو کر وہاں چلے گئے۔ تو آپ اونچی جگہ پہ کھڑے تھے، کہا لوگو میری بات کو دھیان سے سننا، اس وقت کائنات کے اندر میرے سوا کوئی نہیں جس کی نگاہوں نے بددعا کے چہرے کو دیکھا۔ کہا اس وقت فقط میں ہوں، آپ سب کے اندر، عرب و عجم کے اندر میرے سوا کوئی نہیں ہے جس کی نگاہوں نے دیدار مصطفیٰ دیکھا ہے، جس کے وجود نے صحبت رسول دیکھی ہے۔ تو آؤ میں تجھے بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کیسے تھے، آؤ تمہیں بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں۔ تو پھر کیسی طرف ہوگی، کیسی لگن ہوگی، کیسی کشمکش ہوگی کہ سارے لوگ کھڑے ہیں، ایک بندہ وہ کھڑا ہے کہ جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، مصطفیٰ سے باتیں کی ہیں، ان کے جو ہے وہ احکام پر عمل کیا ہے۔ کتنے خوش نصیب تھے۔ میرے کریم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس کے جسم کتنی برکت ہوگی۔ ایک وقت آئے گا جنگ ہوگی تو لوگ جنگ ہارنے لگیں گے۔ ایک صحابی کی شان بتا رہا ہوں، وہ کتنے بد نصیب وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کتنے بد نصیب ہیں۔ مقام صحابہ تو یہ ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنگ مسلمان لڑیں گے، ہارنے لگیں گے تو کوئی کہے گا کہ ہم میں، ہمارے اندر کوئی صحابی ہے، تو کہیں گے ہاں ایک صحابی ہے۔ اللہ صحابی کے وجود کی وجہ سے فتح عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ پھر صحابی چلے جائیں گے، میرے تابعی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ موجود ہوں گے، پھر جنگ ہوگی اور لوگ ہارنے لگیں گے تو کہیں گے کہ کوئی ہمارے اندر تابعی ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، کہیں گے ہاں ایک تابعی ہے۔ تو فرمایا اللہ تابعی کے وجود کی وجہ سے جو ہے وہ فتح عطا فرما دے گا۔ پھر وقت گزر جائے گا، تبا تابعی جس نے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہوگا وہ جب زندہ ہوں گے، باقی ہوں گے، پھر جنگ ہوگی، لوگ کہیں گے کہ تبا تابعی کو موجود ہے تو کہا جائے گا ہاں ایک ہے، اللہ اس کے وجود کی وجہ سے فتح عطا فرما دے گا۔ یہ شان تو مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے، یہ شان تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے۔ خود میرے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہے؟ تو فرمایا ابو طفیل کہیں گے لوگو آ جاؤ میں بتاؤں، اس وقت میں زندہ ہوں۔ لوگ بڑے محبت کے ساتھ جمع ہوں گے تو بڑے شارٹ کٹ الفاظ کے اندر لمبی بات کی، لیکن اس کا ایک حصہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ کہا کہ 3 باتیں فرمائی۔ فرمایا ابیضا ملیحن مکسدن، ابیضا ملیحن مکسدن، یہ حسن مصطفیٰ بیان کیا جس کا مفہوم یہ ہے، کہا میرے مصطفیٰ گوری رنگت والے تھے، گورے مکھڑے والے تھے، سفید رنگت والے تھے، اور کہا کہ پھر نمکین حسن والے تھے۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، ایک ہوتا ہے نمکین حسن۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا تھا، لیکن زیادہ جو کشش ہوتی ہے وہ نمکین حسن کے اندر ہوتی ہے۔ تو فرمایا میرے مصطفیٰ کو اللہ نے جو حسن عطا فرمایا تھا وہ نمکین حسن تھا۔ فرمایا حضور
گوری رنگت والے تھے، حسین چہرے والے تھے اور نمکین حسن والے تھے، اور پھر فرمایا کہ میرے مصطفیٰ درمیانے قد والے تھے، قد نہ تو زیادہ چھوٹا تھا نہ زیادہ لمبا تھا، درمیانہ قد تھا، اور شان یہ تھی اگر بڑے بڑے قد والے صحابہ حضور کے ساتھ چلتے تو میرے مصطفیٰ کا قد سب سے اونچا نظر آتا۔ یہ شان تھی میرے مصطفیٰ کی۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آج 1500 سال بعد ہم مصطفیٰ کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ہم مسکرا رہے ہیں، تو جب موجود تھے، جب ان کو دیکھا جا رہا تھا، ان سے باتیں کی جا رہی تھی، اس دور کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشارے سے اپنے، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کی شان ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسی ایسی کرامات دکھاتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے بے شمار حدیث کا مطالعہ کر کے لکھا تھا، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو حوضوں کے یقین پہتا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ تو آج کے دور کے ولی کی شان یہ ہے، وہ نگاہ ڈالے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے ولیوں کی شان کیا ہوگی، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی شان کیا ہوگی، اور میرے مصطفیٰ کی خود شان کیا ہوگی۔ تو صاحبو، میری اور آپ کی بقا صرف اسی بات کے اندر ہے، ہم در مصطفیٰ کے غلام بن جائیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے، قرآن پڑھے، نمازیں پڑھے، نیک کام کرے، انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اپنے عمل اچھے کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں اپنے کریم آقا کا دیدار کریں۔ تو رب کائنات ہمیں ان کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ اعلان سماعت فرما رہے ماشاءاللہ۔